بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ کے گھر میں 3 وقت کا کھانا بن رہا ہے اور ساتھ میں یہ 3 کام بھی ہو رہے ہیں۔ نمبر 1، مہمان آپ کے گھر سے بھوکا نہیں جا رہا ہے۔ نمبر 2، ضرورت مندوں کی مدد ہو رہی ہے۔ نمبر 3، اولاد کو تعلیم مل رہی ہے، تو اللہ کا شکر ادا کریں۔ آپ ایک امیر ترین شخص ہیں۔ جس شخص کو غصہ بہت جلد آتا ہو، اس کو چاہیے کہ 7 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لے۔ انشاءاللہ دھیرے دھیرے اس کا غصہ کم ہو جائے گا۔ اذان کا ایک جملہ سن کر اس کو دہرانے والے کے نام اعمال میں 2 لاکھ نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ اولاد کے نکاح میں تاخیر کرنا جناح کا سبب بنتا ہے اور اس کا عذاب والدین پر ہوتا ہے۔ عورت کا نامحرم شخص کے ساتھ ملائم گفتگو کرنا بدکاری کا سبب بنتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمیشہ سچ بولو، اس لیے کہ سچائی نیکی کا راستہ دکھاتی ہے اور نیکی جنت میں لے جاتی ہے۔ جھوٹ سے بچو، اس لیے کہ جھوٹ گناہ تک لے جاتا ہے اور گناہ جہنم میں لے جاتا ہے۔ شادی کی رسومات میں ہلدی کی رسم، بارات، گھوڑا پگڑائی، جوتا چھپائی، دودھ پلائی، گود بھرائی وغیرہ سب غیر شرعی اور خالص اور غیر مذہبی رسومات ہیں۔ ان رسموں کا رواج کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ یاد رکھیے کہ اسلامی شادی میں نکاح اور ولیمہ کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی کو دیا ہوا دھوکہ اور ایک بوند آنسو تمہاری زندگی بھر کی نیکی کو برباد کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ جس نے فجر سے عشاء تک درود پاک پڑھی، اس نے جنت خرید لی، اور جس نے یہ خبر لوگوں تک پہنچائی، قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو ڈھونڈ کر جنت میں لے جائیں گے۔ دنیا میں بھلے ہی ہزاروں بھاشائیں ہیں، لیکن اذان صرف ایک ہی بھاشا میں دی جاتی ہے۔ جن گھروں میں صبح کے وقت قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے، ان کے گھر میں آسمان والوں کے لیے یوں کہتے ہیں کہ لیے ستارے ہیں۔ جو بندہ گالیاں دیتا ہے، حضرت علی نے فرمایا، قبر میں اس گالی کے بدلے ایک بچھو بنتا ہے۔ جنہوں نے پتھر کو کلمہ پڑھایا، سورج کو واپس بلایا اور چاند کے 2 ٹکڑے کیے، انہی کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اگر روزی کا تعلق ڈگریوں سے ہوتا تو ان پڑھ لوگ بھوکے مر جاتے، لیکن روزی دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ کعبہ شریف ایک ایسی جگہ ہے جن کے اوپر سے آج تک کوئی ایئر لائنز کا جہاز یا کوئی پرندہ نہیں گزرا۔ قدرتی طور پر اس کی ڈائریکشن ایسی ہے کہ چاند اور سورج بھی اوپر نہیں ہو سکتے۔ قرآن اور سائنس نے پروو کیا ہے کہ پوری دنیا کا سینٹر وہ جگہ ہے جہاں خانہ کعبہ ہے۔ سبحان اللہ۔ روزی کماتے کماتے آج ہم لوگوں کے پاس اتنا بھی ٹائم نہیں کہ روزی دینے والے کو سجدہ کر سکیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مہمان اپنا رزق لے کر آتا ہے اور کھلانے والوں کے گناہ لے کر جاتا ہے، ان کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ 3 باتیں ہمیشہ یاد رکھو۔ نمبر 1، اللہ دیکھ رہا ہے۔ نمبر 2، فرشتے لکھ رہے ہیں۔ نمبر 3، موت ہر حال میں آنی ہے۔ وہ شخص اپنے اوپر بہت ظلم کرتا ہے جو پورے دن اور رات میں ایک بار بھی استغفار نہیں کرتا ہے۔ جانتے ہو صبر کیا ہے؟ جب انسان پوری طرح ٹوٹ جائے اور پھر اس کے دل سے آواز آئے، دیکھنا ایک دن اللہ سب ٹھیک کرے گا۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں، زمین پر اکڑ کر مت چلو، کیونکہ نہ تو تم زمین کو پکڑ سکتے ہو اور نہ تنک کر چلنے سے پہاڑوں کی بلندی تک پہنچ سکتے ہو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اذان دی جائے تو ہر کام چھوڑ دو، یہاں تک کہ قرآن پڑھنا بھی چھوڑ دو۔ جو شخص اذان کے درمیان بات کرتا ہے تو موت کے وقت اسے کلمہ بھی نصیب نہیں ہوتا۔ نماز کی پابندی کی جائے، کیونکہ نمبر 1، نماز سے راحت نازل ہوتی ہے۔ نمبر 2، نماز سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ نمبر 3، نماز اندھیری قبر کا چراغ ہے۔ نمبر 4، نماز سے روزی میں برکت ہوتی ہے۔ نماز سے
عذاب قبر سے بچاتی ہے۔ نمبر 6، نماز جنت کی کنجی ہے۔ نمبر 7، نماز پرصراط کے لیے آسانی ہے۔ نمبر 8، نماز جہنم کی آگ سے بچاتی ہے۔ نمبر 9، نماز نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نمبر 10، نماز بے حیائی سے بچاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص رات میں وضو کر کے سوئے، ایک فرشتہ اس کے پاس رات گزارتا ہے۔ جب وہ شخص اٹھتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے، اے اللہ، اپنے فلاں بندے کی مغفرت فرما دے کیونکہ وہ وضو کر کے سویا ہے۔ آباد رہے وہ شخص جو حدیث سن کر آگے پہنچائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 لوگوں کی دعا رد نہیں ہوتی۔ نمبر 1، باپ کی دعا۔ نمبر 2، روزے دار کی دعا۔ نمبر 3، مسافر کی دعا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کھانا کھا کر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، وہ روزہ رکھ کر صبر کرنے والوں کے برابر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ لعنت کرتا ہے اس شخص پر جو جان بوجھ کر کسی کے سطر کو دیکھتا ہو، اور اس پر بھی لعنت ہے جو بنا عذر سطر دکھاتا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے پہلے صف پر رحمت بھیجتے ہیں، اور مؤذن کی بلند آواز یعنی جب وہ اذان دیتا ہے اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ خشک اور طری کی ہر چیز اس کی آواز کی تصدیق کرتی ہے، اس کے ساتھ نماز پڑھنے والوں کا ثواب اس کو ملتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عرفہ کے دن کا روزہ رکھنا 1 سال سے اگلے سال تک کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ جان سے زیادہ پیاری چیزوں کے لیے آزمائش کیوں آتی ہے؟ کیونکہ آزمائش تب شروع ہوتی ہے جب کوئی چیز ہمیں جان سے زیادہ پیاری ہو جاتی ہے، جب اس چیز سے خود سے بھی زیادہ محبت ہو جاتی ہے۔ پھر اللہ اس محبت کا امتحان لیتا ہے کہ آخر تم اس چیز کے لیے کتنا صبر کر پاتے ہو۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمارے چینل سائرہ وائس کو سبسکرائب ضرور کریں۔ پھر ملیں گے کسی اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔